بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بالقاسم محمد آل الطیبین وصحبہ المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ عزیزان گرامی، شہید علی رضا کی درجات کی بلندی کی دعا کے ساتھ توفیق خداوندی ہے کہ مجھے اس کی برسی کے مجلس میں شرکت کا موقع ملا اور اس کا وقت سے آپ برادران ایمانی کا نزدیک سے بھی کا بڑی مدت کے بعد حاضر ہوئے ہم۔ صورتحال ایسی نہیں، مصروفیات ایسی نہیں کہ فرصت نہیں نکل سکی، زیادہ آنا چاہیے اور تنظیمی حوالوں سے بھی کوئی بعض پروگرام ملے اور قومی مصروفیات کی وجہ سے ہم نہ آ سکے تو پھر اس کا اعادہ شاید نہیں۔ دوستوں کو پروگرام رکھنے چاہیے اور ہمیں یہاں آنا چاہیے، اتنا فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، آئندہ انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ بہت بڑی زیادتی ہوئی اور بہت بڑا ظلم ہوا۔ مشکل یہ ہے کہ اس ملک کی صورتحال ایسی ہے کہ یہاں اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں لیکن ان کا کوئی تدارک نہیں ہوتا۔ یہ واقعات کیسے ہوئے، کہ لوگوں نے کیے، کون اس میں ملوث تھے، قاتل کون ہیں، وہ کہاں ہیں، ابھی تک اس بارے میں کوئی چیز پہ نقاب نہیں کی۔ یہ بدقسمتی ہے۔ تشیع کے خلاف اس ملک کے اندر جو سازشیں ہوئی ان میں سے ایک سازش کا پہلو یہی ہے کہ کچھ گروہ ایسے تیار ہوئے جنہوں نے تشیع کو نشانہ بنایا اور کوشش کی کہ اس طریقے پہ کہ تشیع کمزور ہو جائے اور تشیع اپنے حقوق سے پیچھے ہٹ جائے۔ ایک پہلو یہ تھا، اس میں بہت سے حقائق ہیں جو میں جانتا ہوں، مولا کا کرم ہے کہ مجھے چھن چھن کے حقائق میرے پاس آتے ہیں اور ملک کے ہر شعبے کے حالات مجھ سے اوجھل نہیں ہیں، لیکن مسئلہ یہ اور سب سے بڑی مسئلہ ملت تشیع کا تحفظ اور ان کے حقوق کا تحفظ، اور اس کے لیے وہ حکمت عملی ہے جس کو ہم نے اپنایا ہے، بڑی سمجھ بوجھ کے ساتھ، بڑی دانائی کے ساتھ، بڑی سوچ سمجھ کے جو پالیسی ہم نے اپنائی وہ ملت کے پاکستان کے مفاد میں رہی، ملت تشیع کے مفاد میں رہی۔ کوششیں بڑی ہوئی، سازشیں ہر پہلے سے ہوئی۔ تشیع کو دوسرے اور تیسرے درجے کا شہری بنانے کی بھی سازش اس ملک کے اندر ہوئی، آپ تک نہیں پہنچ سکا، میں بات پہنچا نہیں سکا، تنظیم بھی ایسا پہنچا سکی ہو، ان سازشوں کو ہم نے قوم کا رہا۔ ایوانوں کے اندر ہوئی سازش، میدانوں کے اندر سازش ہوئی، ہم ایوانوں میں بھی ہم نے سازشوں کو ناکام بنایا اور میدانوں کے اندر بھی سازشوں کو ناکام بنایا۔ جس قوم کا نعرہ علی ولی، اس قوم کا نعرہ ساجد علی، جس قوم کا نعرہ علی ولی، اس قوم کا نعرہ ساجد علی، نعرہ حیدری۔ یہ باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس میں بہت سے حقائق پوشیدہ ہیں، پنہاں ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ میں نئی نسل کو ان حقائق سے آگاہ کروں۔ کیا کھیل کھیلا گیا یہاں
किस हवाले से हम इन तमाम साजिशों में हमने पांव तले कुचला और अब एक नया रंग है जो अभी बताता हूं। हमने ऐसी हिकमत अमली अपनाई कि जिससे तशय्युओं के खिलाफ होने वाली साजिशें नाकाम हुई, ईवानों में भी नाकाम हुई और मैदानों में। वो पार्लियामेंट जो पास किया करती थी कि इस मुल्क के अंदर तशय्युओं का क्या किरदार होगा और कौन सा कानून है जो इस मुल्क के अंदर पास होना चाहिए जिससे तशय्युओं को कुचला जाए, आज जाओ उस पार्लियामेंट के बाहर घूमो और कोई पुर्जा अगर तशय्युओं के खिलाफ साजिश का मिले तो डालने की कोशिश करो, कोई सुराख नजर नहीं आएगा जहां से डाल सकोगे। जरूरत नहीं होगी अब किसी पार्लियामेंट को तशय्युओं के हवाले से किसी मनफी अंदाज के पास करना, गुजर गए। और मैं ये समझता हूँ कि इसके बाद अगर तशय्युओं को रोकने की, तशय्युओं के हुकूक को रोकने की, उनकी शहरी आजादियों को रोकने की अगर कोशिश की गई तो फिर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की सलामती जो है वो उसकी हिफाजत कोई नहीं कर सकेगा। बात कह रहा हूँ, समझने की कोशिश कीजिए। अभी वक्त नहीं है कि मैं ज्यादा अपने आगे जाऊं, क्योंकि हमने एक तवील सफर तय किया और उस सफर में उन्होंने कोशिश की और हमने अपने अंदाज में कोशिश की। मैं मकतब अहले बैत का तर्जुमान हूँ, आले मोहम्मद के मिशन को आगे बढ़ाने वाला हूँ। मैंने अपनी जिम्मेदारी को अपने तरीके अपनाते हुए मैंने इस मुल्क के अंदर उम्मत वाहिदा के तस्वुर को जो कुरान ने दिया है, उम्मत वाहिदा का उसको हकीकत के रूप में पेश करने का इम्तियाज हमें हासिल है। मैं मानियों में मुल्क के अंदर इम्तियाज हुआ था। दिल्ली यकजहती कौंसिल हो जिसमें बेशुमार काफी दीनी जमातें, दीनी गिरोह मौजूद हैं, या 5 बड़ी दीनी जमातों का इत्तेहाद मुत्तहिदा मजलिस अमल हो, दोनों के हम मानियों में आज हम मेन स्ट्रीम के अंदर मौजूद हैं। जिन लोगों ने बाजारी लोगों को उठाकर, किराए के लोगों को उठाकर तशय्युओं की तस्लीम करने की कोशिश की, आज वो बाजारी और किराए के लोग कहाँ मौजूद हैं? हम मेन स्ट्रीम में बैठे हैं, वो किसी गटर के अंदर गल सड़ रहे हैं। मौके पर रहते हुए, अपने अकीदे पर रहते हुए, अपने मसलक पर रहते हुए इत्तेहाद और इत्तेफाक मुश्तरकात की बुनियाद पर हमने किया। और मैं समझता हूँ कि दुनिया इस्लाम के 57 मुल्कों में वो नजीर नहीं मिलती जो पाकिस्तान के अंदर हमने कायम की। दीनी मकासद को और तमाम दीनी जमातों को एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा करके एक रास्ते पे मुतय्यन करना, एक रास्ता, ये किसी और मुल्क में नहीं है, पाकिस्तान के अंदर है। और ये इम्तियाज की तशय्युओं को हासिल है कि उसने ये किरदार अपनाया और कर दिखाया। लिहाजा इसको बरकरार रखना, इत्तेहाद व वहदत के अमल को बर्दाश्त पैदा करो, तहम्मुल पैदा करो, रवादारी होनी चाहिए। किसी मसलक के मुकद्दसात की तौहीन तशय्युओं का शियार नहीं है। एक आपके पास बड़ा ज़ख़ीरा है उलूले अहले बैत का, फ़ज़ाइल अहले बैत का इतना ज़ख़ीरा है कि अगर आप बयान करना चाहें तो जिंदगी आपकी खत्म हो जाए, आप बयान नहीं कर सकते। उलूम अहले बैत का बेपनाह ज़ख़ीरा मौजूद है, उसी से लोगों को मुस्तफ़ीद करो। अपने नौजवानों की जिंदगियों को उस सीरत और किरदार में ढालने की कोशिश करो जो आले मोहम्मद ने हमारे लिए छोड़ी है। और मकतब अहले बैत को एक जिंदा जावेद मकतब, एक ऐसा मकतब जो दुनिया की रहनुमाई कर सके, उस मकतब के तौर पे पेश करो। हमने अगर इत्तेहाद किया तो खोया नहीं है, बहुत कुछ पाया, अपनी हैसियत और अपने मकाम को भी नहीं खोया। आपने देखा होगा, मैं अभी आज भी मैंने कहा एक जगह कि जब यहाँ निश्तर पार्क के अंदर सब बंदी थी ना, उलमा तमाम दीनी मकासद के लोग मौजूद थे, उसके अंदर मैं भी मौजूद था।
اسی لباس کے ساتھ سجدگار رکھ کے جب میں ہاتھ کھول کے نماز پڑھ رہا تھا تو دنیا دیکھ رہی تھی کہ مکتب اہل بیت کا ترجمان موجود ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی حقیقت کو پہچاننا، تشیع کی حیثیت اور مقام کو پہچاننا، تشیع کی حیثیت اور مقام کو بلند کرنا، اپنے داخلی مسائل میں بھی آپ کو ایسا رویہ نہیں اپنانا چاہیے جس سے تشیع بدنام ہو۔ جھگڑا کرنا، لڑائی کرنا، فساد کرنا، بےہودگی کرنا، الزام تراشی کرنا، بہتان تراشی ممنوع۔ بحث کر سکتے ہیں لیکن بحث کرنے میں کسی کی توہین نہ کریں، کسی پر الزام تراشی نہ کریں، کسی پر بہتان تراشی نہ کریں۔ اچھے اخلاق، اچھی عادات، اچھی خصلتیں اپنانا آل محمد کے ماننے والوں کا شیوا ہے۔ لہذا اس کی ضرورت ہے، اتحاد و تشیع کے اندر بہت ضروری ہے۔ اتحاد قوت ہے، انتشار کمزوری ہے۔ لہذا آپ کے اندر اتحاد پیدا ہے۔ مشن سب کا ایک ہے، مشن میں کوئی اختلاف نہیں ہے، سب کا ایک ہے۔ مشن کو مد نظر رکھتے ہوئے، تشیع کے اعلیٰ و ارفع اہداف کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی صفوں کے اندر زیادہ سے زیادہ اتحاد پیدا کرنا۔ کسی کو اگنور کرنا، نظر انداز کرنا، کسی کو پیچھے دھکیلنا، کسی کی توہین کرنا، بے حرمتی کرنا روا نہیں ہے۔ دل کر رہنا، احترام دینا، اچھے انداز میں پیش آنا، خاص کر تنظیمی لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اچھا رویہ رکھے، لوگوں کے ساتھ اچھے انداز میں لوگوں کے ساتھ پیش آئے، لوگوں کی مشکلات کو، ان کے مسائل کو درک کر کے ان کے حل کرنے کی کوشش کریں۔ ظاہر ہے ایک ذمہ داری ہے، ایک فریضہ ہے جو ان کے ذمہ لگایا گیا ہے، ذمہ کو ادا کرنا وہ سب کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے کہ دشمن غافل نہیں ہے، ہمیں پاکستان کے اندر بھی اپنا رول ادا کرنا ہے۔ پاکستان کے اندر ایک عادلانہ نظام کا قیام ہمارا ماٹو ہے، ہمارا منشور ہے۔ اس ملک کے اندر عدل علی کا نظام نافذ کرنا، اور عدل علی کا ایسا نظام ہے جس پر تمام مکاتب فکر متفق ہو سکتے ہیں۔ اسی سے اس مسئلے کے اس کے مسائل حل ہوں گے۔ اس لیے کہ میری ذمہ داری ہے، وما اخذ اللہ علی العلماء اللہ یقاروا علی قذر ظالم ولا سقف مظلوم۔ مولا امیر فرماتے ہیں کہ علماء سے اللہ نے عہد لیا ہے کہ وہ ظالم کے پیٹ بھرنے پر اور مظلوم کے بھوکا رہنے پر خاموش مت بیٹھیں۔ مہنگائی کے خلاف، بے روزگاری کے خلاف، لوگوں کے جو حقوق تلف ہو رہے ہیں، محرومیت ہے، ان کے خلاف آواز اٹھانا میرا فریضہ ہے اور میری ذمہ داری ہے۔ یہاں میں آپ کو نماز روزے کی تلقین کروں گا، اور آپ تو جانتے ہیں کہ آپ پڑھتے ہیں زیارت کے اندر مولا کا خطاب کرتے ہو، وَلَقَدْ أَقَمْتَ الصَّلَاةَ وَآتَيْتَ الزَّكَاةَ۔ مولا آپ نے نماز قائم کر دکھائی اور زکوٰۃ ادا کر دکھائی۔ لیکن اگلی بات بھی دیکھیے کہ جو مولا نے فرمایا تھا کہ میں نکلا ہوں مدینے سے لطلب الاصلاح فی جدی رسول اللہ، بگاڑ پیدا ہو چکا ہے، اس کی اصلاح کے لیے میں نکلا ہوں۔ یہ بھی ہمارا مشن ہونا چاہیے کہ معاشرے کے اندر جو بگاڑ ہے اس کا خاتمہ، نیکی کی تلقین اور برائی سے روکنا، یہ بھی مشن حسینی ہے، اس پر بھی ہمیں عمل کرنا ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اپنے آپ کو آمادہ کیجیے جتنا ممکن ہے۔ میں سمجھتا ہوں سب ممکن ہے۔ تشیع کے جو حقائق ہیں یا تشیع کی جو رہنمائی ہے، تشیع کے جو احکام ہیں، اسلام کے احکام آسان سے آسان ہیں۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا۔ ابھی چونکہ فرصت نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ ہمارا جو مذہب ہے، دین ہے، اسلام ہے یا تشیع ہے، اس کا میری زندگی کے ساتھ تعلق ہے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ میں نماز روزہ کر دوں، مسجد کے اندر بیٹھوں اور نماز اور وعظ و وظائف کروں، جب باہر نکلوں تو میری زندگی کے ساتھ اس کا تو کوئی تعلق نہیں ہے۔ میری معاشی زندگی، میری سیاسی زندگی، میری سماجی زندگی، میری تعلیمی زندگی
سب کے لیے میرا دین، میرا یہ مذہب رہنمائی مہیا کرتا ہے۔ یہ مذہب کی رہنمائی میری زندگی کو سمجھانے کے لیے، میری زندگی کو بہتر بنانے کے لیے۔ صرف عبادات، صرف اللہ کے ساتھ لو لگانا بہت بڑی بات ہے، لیکن اس حد تک نہیں ہے، بلکہ یہ عبادات بھی اس لیے ہے تاکہ میری زندگی سنورے، زندگی کا ہر پہلو سنورے۔ ابھی میں آپ کو لے جاؤں وہاں پہ جہاں مجھے بتایا گیا کہ نماز، جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، نماز کے 44 فائدے ہیں جس کا میری زندگی کے ساتھ تعلق ہے۔ نماز صرف عبادت ہی، صرف اللہ کے سامنے جھکنے کا نام نہیں ہے، بلکہ ایسی عبادت ہے جس سے میری زندگی سنورتی ہے اور بنتی ہے۔ یہ ایک الگ موضوع ہے جب میں آپ کو بتاؤں گا کہ اسلام کا ہماری زندگی کے ساتھ کیا تعلق ہے، لیکن وہ ایسا تعلق ہے کہ ہم اگر میں مسجد میں ہوں تو اس وقت تو ذکر خدا کروں، اور اگر باہر نکلوں تو ملاوٹ کروں، جھوٹ بولوں، کسی کی کثرت نماز و روزہ کو مت دیکھو، معاملات دنیا میں آزماؤ، سچ بولتا ہے یا نہیں، دیانتداری کرتا ہے یا نہیں، یہ بہت ضروری ہے۔ تضاد نہیں ہونا چاہیے زندگی میں۔ نماز مسجد میں آئے تو جھکیں اللہ کے سامنے، مجلس میں آئے تو روئے غم سید الشہداء میں، اور بازار میں نکلے تو دوسرا کام کریں۔ اس تضاد کا خاتمہ ہونا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ تیاری کر لیجیے، جو سازشیں تھی اب میں دلوا نہیں سکتا، میں کہ رہا ہوں تو شاید صبح ہو جائے، ان سازشوں کو ہم نے ناکام بنایا، راستہ روکا تشیعوں کے خلاف ہونے والی سازشوں کا، پاؤں تلے روکا۔ اب پھر سازش کے تانے مانے بننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پنجاب کے اندر تو ہے، KPK بھی ہے، اور سندھ میں آیا تو مجھے کل خیرپور میں تھا تو وہاں بھی پتہ چلا کہ مجالس اعلیٰ میں رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، عزاداری سید الشہداء میں رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عزاداری سید الشہداء ہمارا بنیادی حق ہے۔ میں کہتا رہتا ہوں عزاداری سید الشہداء میری شناخت ہے، میری پہچان ہے، میری زندگی ہے۔ اور اگر عزاداری کے خلاف کوئی اقدام ہوگا تو وہ اقدام پوری ملت تشیع کے خلاف ہوگا۔ ہم اس سلسلے میں کسی ایسی رکاوٹ کو اور ایسے اقدام کو جو عزاداری کو کمزور کرنے والا ہو یا عزاداری کے سامنے رکاوٹ ڈالنے والا ہو قبول نہیں کریں گے، قبول نہیں کریں گے۔ اور اس سلسلے میں آپ جانتے ہیں کہ ہمارا واضح موقف ہے کہ عزاداری ہمارا بنیادی حق ہے، ہماری شہری آزادیوں کا مسئلہ ہے۔ ہم پاکستان کے شہری ہیں، پاکستان کا آئین ہمیں ضمانت دیتا ہے، بلکہ پاکستان کی تشکیل کے وقت پاکستان کی بنیاد میں عزاداری سید الشہداء کی آزادی شامل ہے۔ اس سلسلے میں کوئی چیز قبول نہیں کی جا سکتی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں سینکڑوں میل چل کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، مجھے یہاں آنے کے لیے کسی اجازت نامے کی ضرورت نہیں ہے، تو مجھے حسین کرنے کے لیے کسی لائسنس اور پرمٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ میں جدوجہد کر رہا ہوں، آپ کو ساتھ لے کے چل رہا ہوں، اور اس منزل پہ پہنچوں گا جب یہ لائسنس اور یہ پرمٹ پھاڑ کے پھینک کے عزاداری آزادی سے بناؤں گا۔ کوئی قوت عزاداری سید الشہداء کو روک نہیں سکتی، کوئی سازش عزاداری سید الشہداء کے خلاف کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اس لیے عزاداری سید الشہداء میں کے راستے میں بڑی قربانیاں کی گئی، اور وہ جو قربانی کربلا میں ہوئی وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ کربلا کے اندر جو قربانیاں ہوئی وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ میں تیار رہنا چاہیے جب بھی ایسا موقع ہوگا۔ میں نے کہا ہے کہ ہم دھمکیاں نہیں دیتے، میں کہتا رہتا ہوں دھمکیاں تو کمزور دیتے ہیں ہمیں، اور نہیں میں مہادارائی کا قائل ہوا۔ البتہ میں نے پنجاب والوں کو کہا تھا جب اتنی بڑی فائل میں نے اکٹھی کی
تو میں نے انہیں کہا کہ یہ دھرنے اور یہ ریلیاں اور یہ مظاہرے اور جتنے ہوتے رہے یہ تو رک جانے والی چیزیں، جب کسی مجلس اعلیٰ پہ آنچ آئے گی تو جو جدوجہد ہم شروع کریں گے جب تک تختے نہیں الٹیں گے ختم نہیں ہوگی، اور اس کے لیے تیار رہیے، اس لیے کہ ہم نے قربانی کا سبق سیکھا ہے کربلا والوں لگ ادھر سارا میں کھڑے تھے حسین ابن علی تنہا کھڑے، کوئی ساتھ نہیں تھا، دائیں دیکھا بائیں دیکھا کوئی ساتھی نظر نہ آئے، نہ عباس تھے نہ علی اکبر تھے نہ قاسم تھے۔ سید الشہداء نے ایک خیمے کو مد نظر رکھا، چلتے ہوئے خیمے کی جب نزدیک آئے تو خیمے کے اندر سید سجاد تڑپ کر اٹھے اور کہا پھوپھی اماں علیہ سند دینی الی صدرک، مجھے اپنے سینے کا سہارا دے۔ پھوپھی اماں نے سہارا دیا، اتنے میں پوچھا پھوپھی اماں نے کہ بیٹا کہ کیا ہوا آپ کو؟ کہا پھوپھی اماں دیکھ رہی ہیں آپ ابن رسول اللہ فرزند رسول تشریف لائے، مجھے ان کے احترام میں اٹھنا ہے۔ جب سید الشہداء داخل ہوئے سلام کیا، بیٹے نے سلام کا جواب دیا، کہا کیا حال ہے بیٹا؟ کہا الحمدللہ۔ پھر بیٹے نے سوال کیا بابا آپ اور قوم کے درمیان کیا گزری؟ مولا نے کہا کہ بیٹا ہمارے خون سے کربلا کی زمین سرخ ہو چکی ہے۔ سمجھ گئے سید سجاد؟ سید سجاد نے پلٹ کر سوال کیا بابا یہ بتائیے این عمی ابو الفضل عباس، میرے چچا ابو الفضل عباس کہاں تھے؟ این اخی علی الاکبر، میرے بھائی علی اکبر کہاں تھے؟ کہا قد قتل، عباس بازو کٹا کے فرات کے کنارے سو گئے، آپ کے بھائی شہید ہو گئے۔ این قاسم کہاں ہے؟ کہا قد قتل۔ حبیب کہاں ہے؟ کہا قد قتل۔ سید الشہداء رک گئے کہ اگر میں بتاتا رہوں گا ہو سکتا ہے کہ سید سجاد کی حالت غیر ہو جائے۔ تو کہا بیٹا یا تم رہ گئے ہو بچ گئے ہو یا میں بچ گیا۔ اس کے بعد جب سید الشہداء مولا نے سید سجاد نے مفتی اپا کو کہا علیہ بالسیف والعصا، مجھے تلوار بھی دے دو میرا عصا بھی دے دو۔ کہا بیٹا کیا کرو گے؟ کہا عصا کا سہارا لوں گا، تلوار سے فرزند رسول کا دفاع کروں گا۔ مولا نے کہا بیٹا یا تم بچ گئے ہو یا میں رہ گیا ہوں۔ مولا چلے میدان کی طرف، میدان میں جب گئے اس کے بعد جب جناب واپس آیا تو دین ایک طرف ڈلی ہوئی تھی، جناب پہ سوار موجود نہیں تھا۔ جب جناب آیا قیام کے سامنے تو بیویوں نے حالہ ڈالا، واہ محمدہ واہ علیہ واہ حسینہ کے بیان کرنا شروع کیے۔ اتنے میں سید الشہداء کی چھوٹی بیٹی آگے بڑھی، کہا یا جوادہ تھی میرے بابے کے گھوڑے یہ بتاؤ جب میرا بابا میدان میں گیا تھا تو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا تھا، ہر شکریہ بھی ہم قتلات شانا، کیا میرے بابے کو کسی نے پانی پلایا یا میرا بابا پیاسا شہید کیا گیا؟ سید سجاد گزر رہے تھے بازار سے، ایک شخص ذبح کر رہا تھا جانور کو، کہا رک جاؤ مجھے بتاؤ اس کو پانی پلایا یا نہیں؟ کہا یا حضرت ہم مسلمان ہیں، ہم حیوان کو پانی پلائے بغیر ذبح نہیں کرتے۔ رخ کیا سجاد نے کربلا کی طرف، کہا بابا یہ حیوان کو بھی پانی پلائے بغیر ذبح نہیں کرتے۔ تو